آج ہم تنقید اور تعریف کے نفسیاتی کھیل کو سمجھیں گے۔ آج ہم دوستی اور کمپنی کے اثرات کو جانیں گے، اور سب سے بڑھ کر آج ہم خود سازی کے اپنے آپ کو تراشنے کے فن کو سیکھیں گے۔ بدھ کا اگلا قول ہے، جس طرح کوئی خزانے کا پتہ بتانے والا قیمتی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو تمہارے عیب بتائے، جو تمہاری غلطیاں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے، تو اس عقل مند شخص کی صحبت اختیار کرو، اس کے پاس بیٹھو، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے تمہارا بھلا ہی ہوگا، کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب لگ سکتی ہے، کیونکہ عام انسانی فطرت، ہماری نفسیات اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہم تو ساری زندگی ایسے لوگوں سے بھاگتے ہیں جو ہماری غلطیاں نکالیں۔ اگر کوئی ہماری چھوٹی سی بھی اصلاح کر دے یا ہماری کسی کمزوری کی طرف اشارہ کر دے تو ہمارا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ہم ڈیفنس پر اتر آتے ہیں۔ ہم ہزار دلیلیں لاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں، تم غلط ہو۔ لیکن بدھ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو تمہاری برائی کر رہا ہے، جو تمہارے عیب گنوا رہا ہے، جو تم پہ تنقید کر رہا ہے، وہ دراصل تمہیں خزانے کا پتہ بتا رہا ہے۔ پہلے سمجھو کہ ناقد اور خوش آمدی کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ کبیر نے کہا تھا، ناقد کو، تمہاری کمیاں نکالنے والے کو اپنے سے دور مت کرنا، اسے اپنے آنگن میں کٹیا بنا کر دینا، اسے اپنے گھر میں بسانا۔ کیوں؟ تاکہ تم بنا صابن اور پانی کے اپنے من کو صاف کر سکو۔ وہ تمہاری میل کچیل تمہیں دکھاتا رہے گا اور تم اسے دھوتے رہو گے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم تعریف کے بھوکے ہیں۔ تعریف ہماری انا کو، ایگو کو خوراک دیتی ہے۔ جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمارے اندر ایک عجیب سی سرشاری دوڑ جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تم بہت ذہین ہو، تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو لگتا یوں ہے جیسے ہم نے دنیا فتح کر لی۔ لیکن یہی وقت ہوتا ہے ہوشیار ہونے کا۔ الرٹ ہو جاؤ۔ تعریف ایک بہت مہنگا سودا ہے، یہ ایک بہت خطرناک نشہ ہے۔ غور کرو، جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہوتا ہے جو شاید تم نہیں ہو، یا اگر ہو بھی تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اور جب آپ اس تعریف کو قبول کرتے ہو، جب آپ اس پر یقین کرتے ہو، تو اسی لمحے آپ کے بڑھنے کا، آپ کے نکھرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اگر آپ نے مان لیا کہ میں کامل ہوں، تو پھر آگے سفر کیسے ہوگا؟ کامل ہونے کا مطلب ہے ختم ہو جانا۔ زندگی تو نام ہی سفر کا ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت تر تو ہوا جا سکتا ہے، مگر سب سے خوبصورت ہو کر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ذہین سے ذہین تر تو ہوا جا سکتا ہے، مگر عقل کل بن کر انسان جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعریف کرنے والا تمہیں ایک دھوکے میں رکھتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی چوٹی پر بٹھا دیتا ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ تم ہونے کی بجائے دکھنے میں لگ جاتے ہو۔ تم اپنی اصلیت کو چھپاتے ہو اور اس امیج کو، اس جھوٹی تصویر کو بچانے میں لگ جاتے ہو جو اس خوش آمدی نے بنائی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی، تم تو بہت سخی ہو، تو اب تم ساری زندگی اس سخاوت کے لیبل کو بچانے کے لیے لٹتے رہو گے۔ چاہے تمہارا دل نہ بھی کر رہا ہو، تم ڈرو گے کہ اگر میں نے کسی کو انکار کر دیا تو میری تعریف خراب ہو جائے گی۔ تعریف نے تمہیں غلام بنا لیا۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، خاص طور پر تعریف۔ جو شخص تمہاری خوشامد کر رہا ہے، جو تمہارے قصیدے پڑھ رہا ہے، اس کا ضرور کوئی مطلب ہے۔ وہ ضرور تم سے کچھ چاہتا ہے۔ اس کی نظر تمہاری جیب پر ہے، تمہارے رتبے پر ہے، یا تمہاری طاقت پر ہے۔ وہ تعریف کے ذریعے تمہیں خرید رہا ہے، اور تم اتنے سستے ہو کہ 2 میٹھے بولوں کے بدلے خود کو بیچ دیتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی غبارے میں ہوا بھر دی جائے۔ تعریف ہوا کی طرح ہے، جتنا غبارہ پھولتا ہے اتنا ہی وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ طاقتور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنا غبارہ پھولتا ہے، اس کی جلد اتنی ہی باریک، اتنی ہی نازک، اتنی ہی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا غبارہ دبانے سے نہیں پھٹتا، لیکن ایک بہت زیادہ پھولا ہوا غبارہ ذرا سی سوئی لگنے سے یا ذرا سی رگڑ لگنے سے دھڑام سے پھٹ جاتا ہے۔ انسان کی انا اسی پھولے ہوئے غبارے کی طرح ہے۔
ہم تعریفوں کی ہوا بھر بھر کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نازک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہماری اصلیت نہ دیکھ لے، کہیں کوئی چبھتی ہوئی بات نہ کر دے۔ ہم ٹچ می ناٹ بن جاتے ہیں، ہم حقیقت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے مقابلے میں ناقد، تنقید کرنے والا آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ بدھ اسے برا نہیں کہہ رہا، بدھ اسے خزانہ بتانے والا کہہ رہا ہے۔ یہ خزانہ کیا ہے؟ یہ خزانہ ہے آپ کی اپنی اصلاح، یہ خزانہ ہے آپ کے اندر چھپا ہوا وہ ہیرا جو مٹی اور کیچڑ میں دبا ہوا ہے۔ تنقید کرنے والا صرف اس مٹی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جب کوئی تمہاری تنقید کرتا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ حسد کی وجہ سے یا اپنی کمینگی کی وجہ سے آپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی اندھا آپ کو کہے کہ سورج نہیں نکلا تو کیا آپ غصہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، آپ مسکرائیں گے، آپ کو اس پر ترس آئے گا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے سر پر سینگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ کو غصہ کیوں آئے گا؟ ہنسی آئے گی۔ تو اگر تنقید جھوٹی ہے تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، وہ خود ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت، اگر تنقید سن کر آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے، اگر آپ کا خون کھول اٹھا ہے، اگر آپ کو رات رات بھر نیند نہیں آ رہی، تو وقت آ گیا ہے کہ سنبھلو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بات سچی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تیر نشانے پر لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے تمہارے کسی ایسے دکھتے ہوئے زخم پر انگلی رکھ دی ہے جسے تم دنیا سے چھپا رہے ہو۔ اس نے تمہاری وہ چوری پکڑ لی ہے جو تم اپنے آپ سے بھی چھپا رہے تھے، اور یہی لمحہ ہے، خزانے کا لمحہ۔ اس غصے کو پی جاؤ، اس ریئیکشن کو روک لو اور ٹھنڈے دل سے سوچو، مجھے غصہ کیوں آیا؟ ضرور میرے اندر کوئی کمی ہے، ضرور میرے اندر وہ عیب ہے۔ وہ ناقد ایک سرجن کی طرح پھر ہو گیا۔ جب سرجن نشتر چلاتا ہے، چیرا لگاتا ہے تو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، خون نکلتا ہے۔ ہمیں سرجن برا لگتا ہے، لیکن وہ سرجن ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ وہ نشتر اس لیے نہیں چلا رہا کہ ہمیں مار دے، وہ نشتر اس لیے چلا رہا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو پیپ بھر گئی ہے، جو زہر پھیل گیا ہے، اسے باہر نکال دے۔ اگر ہم سرجن کا ہاتھ روک دیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، تو ہم اس پیپ کو اپنے اندر پال لیں گے اور وہی ہماری موت کا سبب بنے گی۔ ہماری روحانی موت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے روحانی سرجنوں سے، اپنے نقادوں سے، تنقید کرنے والوں سے بھاگتے ہیں۔ ہم اپنی بیماریوں کو چھپاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کینسر کو بھی خوبصورتی کا نام دیں، اور اسی دھوکے میں ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ چین کی ایک بہت مشہور حکایت ہے۔ ایک عظیم مصور گزرا ہے، اس کی پینٹنگز ایسی ہوتی تھی کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ وہ جب بھی کوئی تصویر مکمل کرتا تو اسے بازار میں یا نمائش میں رکھنے سے پہلے اپنے خاص دوست کو بلاتا، جو اس کا سب سے بڑا ناقد، کریٹیک تھا۔ وہ ناقد آرٹ کا ماہر تھا۔ مصور اسے کہتا، دیکھو میں نے یہ تصویر بنائی ہے، اب بتاؤ اس میں کیا کمی ہے۔ وہ ناقد تصویر کو غور سے دیکھتا اور بے رحمی سے تنقید کرتا، یہاں رنگوں کا توازن ٹھیک نہیں ہے، یہاں لکیر ٹیڑھی ہے، یہاں سایہ غلط پڑ رہا ہے، یہ آنکھ ٹھیک نہیں بنی۔ مصور اسے یہ نہیں کہتا تھا کہ تم جلتے ہو مجھ سے یا تمہیں آرٹ کا کیا پتا۔ نہیں، وہ اس کا شکریہ ادا کرتا اور دوبارہ برش اٹھاتا اور ان غلطیوں کو ٹھیک کرتا، پھر اسے بلاتا۔ وہ ناقد پھر کوئی غلطی نکالتا، مصور پھر اسے ٹھیک کرتا۔ کبھی کبھی ایک تصویر کو مکمل کرنے میں اسے سالوں لگ جاتے، لیکن جب وہ ناقد کہتا کہ ہاں اب اس میں کوئی نقص نہیں ہے، تب وہ تصویر دنیا کے سامنے لے کر آتا اور دنیا حیران رہ جاتی کہ اتنی کامل تصویر کیسے بن سکتی ہے۔ مصور کہتا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اس دوست کا کمال ہے جس نے مجھے میری غلطیاں بتائیں۔ اس کی آنکھ نے وہ دیکھ لیا جو میری محبت، اپنی تخلیق سے محبت مجھے نہیں دکھا پا رہی تھی۔ بدھ کہتے ہیں، اسے عقل مند سمجھو۔ وہ شخص عقل مند ہے جو تنقید کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھ جاتا ہے، اور وہ شخص بے وقوف ہے جو تنقید کے پتھر سے سر ٹکرا کر خود کو زخمی کر لیتا ہے۔ تو آج سے ایک عہد کرو، جب کوئی تمہاری برائی کرے تو ڈیفنس مت کرو، مت لڑو، بس خاموشی سے سنو اور سوچو کہ کیا میں اس سے کچھ سیکھ سکتا ہوں، کیا میں اس پتھر کو اپنی عمارت میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر تو تم نے یہ فن سیکھ لیا تو تمہاری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اگلا قول ہے دوستی، سنگت اور صحبت کے بارے میں۔ برے دوستوں کی صحبت مت اختیار کرو اور نہ ہی کمینے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ اچھے دوستوں کی کمپنی چنو اور بہترین لوگوں کے پاس بیٹھو۔
یہاں شاید تمہیں ایک بظاہر تضاد کنٹرڈکشن نظر آئے کہ ابھی تو بدھا کہہ رہا تھا کہ برائی کرنے والے کے پاس بیٹھو اور اب کہہ رہا ہے کہ برے دوست سے بچو. یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ناقد برا دوست نہیں جو ہماری بے عزتی کر رہا ہے، جو ہماری کمیاں نکال رہا ہے؟ نہیں، یہاں بڑا باریک سا ایک فرق ہے. ناقد، تنقید کرنے والا وہ ہے جو سچ بولتا ہے چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. لیکن برا دوست وہ ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو تمہارا خوش آمدی ہے. برا دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں پر ٹوکنے کی بجائے کہتا ہے ارے واہ کیا بات ہے تمہاری، تم نے تو کمال کر دیا. وہ تمہارے غلط کاموں کو بھی صحیح ثابت کرنے کی دلیلیں دیتا ہے. مثال کے طور پر تم شراب پینا شروع کرتے ہو. ایک سچا دوست کہے گا ہمت کرو، یہ تمہیں برباد کر دے گی. وہ آپ کو برا لگے گا. لیکن ایک برا دوست کہے گا ارے پیو یار، کچھ نہیں ہوتا، سب پیتے ہیں، زندگی کے مزے لو، تم تو شیر ہو. یہ دوسرا شخص تمہارا دشمن ہے. یہ میٹھا زہر ہے. یہ تمہیں ڈھلوان کی طرف دھکا دے رہا ہے. کمینہ شخص وہ ہے جس کی اپنی زندگی کا رخ نیچے کی طرف ہے، جو پستی کی طرف جا رہا ہے، جو اپنی اقدار ویلیوز کو کھو چکا ہے. بدھ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں یا ہم خود کو بہت برتر سمجھتے ہیں. نہیں، بلکہ اس لیے کہ ابھی ہم خود کمزور ہیں. یہ کشش ثقل گریوٹی کا قانون ہے. اوپر سے نیچے گرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن نیچے سے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے. ہماری فطرت میں بھی جو حیوانیت ہے، جو کمزوریاں ہیں، وہ ہمیں نیچے کی طرف کھینچتی ہیں. اگر تم ایک ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرو گے جو خود ڈوب رہا ہے تو قوی امکان ہے کہ وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا. ابھی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس سے بچا سکو. ایک قصہ سنو. ایک شخص دریا میں ڈوب رہا تھا. ایک تیراک اسے بچانے کے لیے کودا، لیکن ڈوبنے والا شخص خوف کے مارے اتنا بوکھلا گیا کہ اس نے بچانے والے کو جکڑ لیا. اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے. بچانے والا خود خطرے میں پڑ گیا اور قریب تھا کہ وہ بھی ڈوب جاتا. اس نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا. روحانی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر تم کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو جو منفی سوچ کا مالک ہے، جو ہر وقت روتا رہتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو دنیا کی ہوس میں مبتلا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے جراثیم تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے گی. صحبت کا اثر رنگ کی طرح ہوتا ہے، چڑھ ہی جاتا ہے. اسی لیے بدھا کہہ رہا ہے سنبھل کر چلنا، اپنی کمپنی بہت سوچ سمجھ کر چننا. تو پھر کس کی صحبت چنی جائے؟ بدھ کہتے ہیں اس دوست کی جو تمہاری روح کا بھلا چاہتا ہو، جو تمہارے ہونے، تمہاری بینگ کی فکر کرتا ہے، جو تمہیں وہاں دیکھنا چاہتا ہے جہاں تم خود بھی ابھی نہیں پہنچے. یہ وہ دوست نہیں ہے جو تمہیں دعوتیں اڑائے یا تمہارے ساتھ گپیں ہانکے. یہ وہ دوست ہے جو تمہیں تمہاری اصل منزل کی یاد دلائے. جب تم گرنے لگو گے تو وہ تمہیں تھام لے. جب تم بھٹکنے لگو وہ تمہیں راستہ دکھا دے. یہ ہے سچا دوست. اور صحبت یا کمپنی کے قابل یہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہارے اندر کے اچھے خیالات جاگ اٹھیں، جس کے پاس بیٹھ کر تمہیں سکون ملے، جس کے پاس بیٹھ کر تمہارا ہستی سے جڑنے کو دل چاہے. اور کامل انسان کون ہے؟ بدھ کہتے ہیں وہ جو اس راستے پر تم سے کچھ بھی قدم آگے ہے، جو کسی چوٹی پر پہنچا ہوا ہے یا کم از کم چڑھائی چڑھ رہا ہے. انسان کی فطرت ہے، وہ اکیلے سفر کرنے سے گھبراتا ہے. جب ہم روحانی سفر پر نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، راستہ انجان ہے، دشوار گزار ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. لیکن جب ہمیں کوئی ایسا کامل مل جاتا ہے، کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جس نے یہ راستہ طے کیا ہو، تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ اگر یہ انسان ہڈی گوشت کا بنا ہوا یہ شخص وہاں پہنچ سکتا ہے تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں. یہ ناممکن نہیں ہے. اس کی موجودگی ہمیں امید دیتی ہے. اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی روشنی ہمارے لیے مینارہ نور بن جاتی ہے. اس لیے بزرگوں نے، اولیاء نے صحبت پر اتنا زور دیا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ والوں کے ساتھ، جاگے ہوئے لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت تم اپنی کوشش سے کر رہے ہو اور تم ابھی ادھورے ہو. لیکن ان کی صحبت میں تمہیں وہ رنگ مفت میں مل جاتا ہے، وہ چنگاری بنا محنت کے مل جاتی ہے جو تمہارے اندر کی آگ بھڑکا دیتی ہے. یہ پارس کے پتھر کی طرح ہے جو لوہے کو چھو لے تو سونا بنا دیتا ہے. تو ڈھونڈو ایسے لوگوں کو، تلاش کرو، اور اگر مل جائیں تو ان کا دامن تھام لو، اور اگر نہ ملیں تو پھر کتابوں میں ان کی صحبت تلاش کرو. پڑھو بدھ کو، پڑھو رومی کو، پڑھو کبیر کو. یہ بھی تو زندہ صحبت ہی ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں؟ کیا نشانی ہے کہ ہم نے صحیح کمپنی چنی ہے اور ہم ترقی کر رہے ہیں؟ بدھ اگلے قول میں اس کی کسوٹی بتاتے ہیں۔ جو شخص ہستی کے رس کا گھونٹ پی لیتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ خوشی سے سوتا ہے اور خوشی سے جاگتا ہے۔ یہ دانا شخص ہے جو ہمیشہ اسی سچائی میں مگن رہتا ہے جو عارفوں نے بیان کی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب اور روحانیت بہت خشک اور روکھی پھیکی چیزیں ہیں، لمبے چہرے، اداس آنکھیں، سنجیدہ مزاج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جتنا اداس ہے وہ اتنا ہی بڑا مذہبی ہے۔ بدھ کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے۔ مذہب کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، مذہب تو رس ہے، جوس ہے۔ مذہب تو زندگی کا نچوڑ ہے، مذہب تو رقص ہے، موسیقی ہے، سرشاری ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں خوش نہیں کر رہی، اگر تمہارا ریاض تمہیں اندر سے ہرا بھرا نہیں کر رہا تو سمجھ لو تم نے ابھی روح کا رس نہیں چکھا۔ تم صرف چھلکوں کو چبا رہے ہو، تم صرف الفاظ کو رٹ رہے ہو۔ جس نے سچائی کا رس پی لیا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بدھ نے کتنی خوبصورت بات کہی، وہ سکھ سے سوتا ہے۔ آج کی دنیا میں نیند سب سے بڑی نعمت بن گئی ہے۔ لوگوں کے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں، نرم ترین گدے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، مگر نیند نہیں ہے۔ نیند کی گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں اور پھر بھی ڈراؤنے خواب انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، ہوس کی آگ، حسد کی آگ، ڈر کی آگ، مستقبل کی آگ، اور یہ آگ سونے نہیں دیتی۔ لیکن جس نے روح کا رس پی لیا، جس نے یہ جان لیا میں کرنے والا نہیں ہوں، سب کچھ نیچر کر رہی ہے، ہستی کر رہی ہے، جس نے اپنی ڈور اس مالک کے ہاتھ میں دے دی، جس نے سرنڈر ہی کر دیا، وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے سوتا ہے جیسے کوئی چھوٹا معصوم بچہ ماں کی گود میں سوتا ہے۔ اسے نہ کل کی فکر ہوتی ہے، نہ آج کا پچھتاوا۔ اسے موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اس کا پورا وجود اسی رس میں بھیگ جاتا ہے۔ تو یہ کسوٹی یاد رکھیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تم یا کوئی اور شخص روحانیت میں کتنا آگے ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ کتنی دیر سر کے بل کھڑا رہ سکتا ہے، کتنے رنگ برنگے کرتب کر سکتا ہے، کتنی دیر میڈیٹیشن میں بیٹھا رہ سکتا ہے، کتنی راتیں جاگ کر گزار سکتا ہے، اسے قول کتنے یاد ہیں۔ نہیں، بس اس کا چہرہ دیکھنا۔ کیا اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے؟ کیا اس کے پاس بیٹھ کر تمہارے دل میں سکون اترتا ہے؟ کیا اس کی بات سن کر دل میں امن آشتی جاگتی ہے؟ کیا اس کے چہرے پر ایک بلا وجہ مسکراہٹ ہے؟ اگر ہے تو وہ صوفی ہے۔ بدھ کی نظر میں صوفی وہ نہیں جو کتابوں کا کیڑا ہو، جس کے پاس بہت سا علم ہو۔ بدھ کی نظر میں بیدار وہ ہے جس نے زندگی کا راز پا لیا ہو، جس نے رس پی لیا ہو، جو اوپر اٹھ گیا ہو، معمول کی زندگی کا راز جان گیا ہو، جو اپنی حیوانی سطح سے اوپر اٹھ کر انسانی اور روحانی سطح پر آ گیا ہو، وہ صوفی ہے۔ عقل مند انسان ایسے ہی لوگوں کی بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے اور اپنی زندگی کو رس سے بھر لیتا ہے۔ اور بدھ کا اگلا قول وہ ہے جو تخلیق، کریشن اور خود سازی، سیلف سکلپٹنگ کا شاہکار ہے۔ یہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ پانی کو لے جانے والے کسان نالیوں کے ذریعے پانی کا رخ موڑتے ہیں، تیر بنانے والے تیر کو سیدھا کرتے ہیں اور اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں، بڑھئی لکڑی کو تراش کر اسے شکل دیتا ہے، اور عقل مند اپنے آپ کو تراشتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو بنانے میں، سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک کسان ہے، وہ ندی سے پانی لاتا ہے، پانی کی فطرت ہے کہ وہ ہر طرف پھیلتا ہے، ادھر ادھر بہہ جاتا ہے۔ کسان محنت کرتا ہے، نالیاں کھودتا ہے، بند باندھتا ہے، اور اس آوارہ پانی کو ایک رخ دیتا ہے، اسے کھیتوں تک لاتا ہے تاکہ فصل اگ سکے۔ وہ پانی کو سادھ لیتا ہے۔ ایک تیر بنانے والا ہے، وہ بانس یا لکڑی کا ٹیڑھا میڑھا ٹکڑا لیتا ہے، اسے آگ پر گرم کرتا ہے، اسے دباتا ہے، اسے سیدھا کرتا ہے، پھر اسے چھیلتا ہے، نوک بناتا ہے، تب جا کر وہ تیر نشانے پر لگنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک کارپینٹر ہے، وہ جنگل سے ایک بھدا سا کھردرا سا لکڑی کا لٹھ لے آتا ہے اور اس پر آری چلاتا ہے، رندا چلاتا ہے، اسے چھیلتا ہے، جو فالتو لکڑی ہے اسے کاٹ کر پھینک دیتا ہے، اور پھر اس لکڑی سے خوبصورت کرسی، میز یا مورتی برآمد ہوتی ہے۔ یہ سب باہر کی دنیا کے کاریگر ہیں، یہ مادہ میٹر کو سنوار رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا فنکار، سب سے بڑا کاریگر، سب سے بڑا آرٹسٹ کون ہے؟ بدھ کہتا ہے وہ جو اپنے آپ پر کام کرتا ہے، جو اپنے مائنڈ کو پیور کرنے کے لیے اسے سنوارتا ہے، جو اپنی ذات کو تراشتا ہے۔ ہم سب پیدائشی طور پر اس ٹیڑھے تیر کی طرح ہیں، یا اس ان گھڑ لکڑی کی طرح ہیں، یا اس بکھرے ہوئے پانی کی طرح ہیں۔
हमारा माइंड बिखरा हुआ है, कभी इधर भागता है, कभी उधर, कभी गुस्से में, कभी लालच में। हमारी तवानाई, सारी तवानाई ज़ाय हो रही है। हम टेढ़े हैं, हमारी सोच में गिरहें लगी हुई हैं, हम तासुबात से भरे हुए हैं, हम खुरदरा पत्थर हैं, हमारे ऊपर तह दर तह मट्टी चढ़ी हुई है। अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी को एक मुजस्मा साज, स्कल्प्टर की तरह देखता है। कभी आपने किसी मुजस्मा साज को देखा है? वो पत्थर के सामने खड़ा होता है, मुजस्मा पत्थर के अंदर ही होता है, कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता, बस कुछ फालतू पत्थर होता है जिसने मुजस्मे को छुपा रखा होता है। फनकार छेनी और हथौड़ा उठाता है और उस फालतू पत्थर को तोड़ तोड़ कर हटाता जाता है और आखिरकार अंदर से खूबसूरत मूर्ति जाहिर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे अंदर भी ज़िंदगी का एक आर्टिस्ट छुपा बैठा है। तुम्हारे अंदर भी हस्ती मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर गुस्से का पत्थर, नफरत का पत्थर, हवस का पत्थर, जहालत का पत्थर चढ़ा हुआ है। तुम्हें खुद अपना मुजस्मा साज बनना है, तुम्हें खुद अपने हाथ में हथौड़ा और छीनी लेनी है। ये काम आसान नहीं है, काम बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि पत्थर भी मैं हूँ और हथौड़ा चलाने वाला भी मैं। अपने ही हाथों से अपने ही हिस्से काटना, अपनी ही पुरानी आदतों को तोड़ना, अपनी ही मरगूब ख्वाहिशात पर ज़रबें लगाना, यह बहुत दर्दनाक है। ये खुद को ज़िबह करने जैसा है। जब तुम गुस्से को रोकते हो तो दर्द होता है, जब तुम लालच को छोड़ते हो तो तकलीफ होती है, जब तुम अपनी अना को तोड़ते हो तो चीखें निकलती हैं। लेकिन जो इस दर्द को सह गया, जो इस आग में जल लिया, वही कुंदन बन पाता है। बढ़ाई लकड़ी को छीलता है तो लकड़ी चीखती है, लेकिन बाद में वही लकड़ी बादशाह के तख्त का हिस्सा बनती है। तीर को गर्म किया जाता है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन वही तीर होता है जो निशानों पर लगता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी शाहकार हो, मास्टरपीस बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम वो बनो जिसके लिए कुदरत ने तुम्हें तख्लीक किया, तो तुम्हें ये तराश खराश का अमल अपने ऊपर करना होगा। दूसरों को सुधारना बहुत आसान है, हम सब यही कर रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, लेकिन खुद को सुधारना, अपने मन की नालियों को मोड़ना, ये बहादुरों का काम है, ये वॉरियर्स का काम है। याद रखो, जिस्म यही रह जाएगा, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा। जैसे फूल मुरझा कर गिर जाता है और डाली पर ही रह जाता है, लेकिन फूल तो रह गया, मगर उसकी खुशबू हवा के दोष पर सवार होकर पूरी कायनात में फैलती है। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा वो सुधरा हुआ रूप जो तुमने मेहनत से तराशा बनाया, वो खुशबू बनकर हमेशा जिंदा रहता है। वो तुम्हारी रूह का असासा है जो चलता रहता है।